السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کیڈٹ سازی اور پاکستان میں موجود کیڈٹ کالجز کے بارے میں معلومات شیئر کی جائے گی۔ دراصل کیڈٹ کسی زیر تربیت شخص کو کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح خاص طور پر ملٹری فورسز کے زیر سایہ تربیت پانے والے افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ برِ صغیر کی تاریخ میں 1922 کے لگ بھگ جہلم کے قریب سرائے عالمگیر اور جلندھر میں کیڈٹ کالجز قائم کیے گئے۔ ان اداروں میں تعلیمی تربیت کا باقاعدہ آغاز ستمبر 1925 میں ہوا۔ آزادی کے بعد اس کالج کا نام ملٹری کالج جہلم رکھا گیا۔ اس کالج کو پاکستان کا پہلا ملٹری کالج ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کالج کی بہتر کارکردگی کے باعث حکومت پاکستان نے باقی شہروں میں بھی ملٹری کالجز اور کیڈٹ کالجز قائم کیے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان میں اس وقت کم و بیش 50 کے قریب کالجز کام کر رہے ہیں، جن میں چند کیڈٹ کالجز کا انتظام ڈائریکٹلی ملٹری فورسز چلا رہی ہیں اور کچھ کا انتظام وفاقی اور صوبائی حکومت چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چند پرائیویٹ کالجز بھی قائم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں حکومت پاکستان نے کچھ علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کیڈٹ کالجز قائم کیے ہیں، جس میں کیڈٹ کالج رزمک، کیڈٹ کالج وانا، کیڈٹ کالج سپینکائی، کیڈٹ کالج محمد، کیڈٹ کالج سوات، ملٹری کالج سوئی، نیول کالج اور ماڑا قابل ذکر ہیں۔ ان کالجز میں مقامی لوگوں کے لیے سیٹس باقی شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں گرلز کے لیے بھی چند کالجز قائم کیے ہیں، جن میں گرلز کیڈٹ کالج مردان، گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ، گرلز کیڈٹ کالج تربت، بختاور گرلز کیڈٹ کالج نواب شاہ، گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور گرلز کیڈٹ کالج کلر کار نمایاں کالجز ہیں۔ اکثر والدین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیڈٹ کالجز کیوں بھیجیں؟ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نظم و ضبط کی، جس کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیڈٹس کی زندگی میں تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی یا ہم نصابی سرگرمیوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، تاکہ کیڈٹ صرف کتابی کیڑا ہی نہیں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ماہر بن سکے۔ ڈسپلن کے علاوہ کیڈٹس کی لائف میں کردار سازی کو بہتر کرنے کے لیے خوب کوشش کی جاتی ہے، تاکہ کیڈٹس مستقبل میں معاشرے کا کارآمد شہری بنیں۔ مزید یہ کہ اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آرم فورس کے تھرو کمیشن آفیسر بنائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے والدین کسی کیڈٹ کالج کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کیڈٹ کالجز کے داخلہ جات ہر سال ہوتے ہیں، جو کہ کلاس 7 کے بعد بھی ہو سکتے ہیں اور کلاس 10 کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ مختلف شہروں میں کیڈٹ سکولز ہوتے ہیں، جو کیڈٹ کالجز کی مکمل نصابی تیاری کے ساتھ ساتھ داخلہ جات کی رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ اکثر کالجز کا داخلہ فارم ان کی ویب سائٹ پر مل جاتا ہے، جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فل کیا جاتا ہے اور متعلقہ کالج کو بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد کینڈیڈیٹ کو رول نمبر اور امتحانی مرکز کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے۔ کیڈٹس کی سلیکشن کے لیے طالب علم اگر 7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے تو ایئر فورس کالجز کے لیے بچے کی عمر 1 جنوری تک 11.5 سال سے 13.5 سال، جبکہ ملٹری اور دیگر کالجز کے لیے 1 اپریل تک 12 سال سے 14 سال تک ہونی چاہیے۔ کیڈٹس کی سلیکشن مرحلہ وار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تحریری امتحان لیا جاتا ہے، جس میں میتھ، سائنس، انگلش، اردو اور اسلامیات جیسے مضامین شامل ہوتے ہیں، جن کا رزلٹ 4 سے 6 ہفتوں میں آ جاتا ہے اور کامیاب امیدوار کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، جس کی لسٹ کالج کی ویب سائٹ پر لگا دی جاتی ہے یا متعلقہ اسکول جس کے ذریعے
داخلہ دیا جاتا ہے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ جو امیدوار اپنے پہلے مرحلے یعنی ریٹن ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دی گئی تاریخ، جگہ اور وقت پر امیدوار کو انٹرویو کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ کیڈٹ کالجز کے سلیکشن کے لیے امیدوار کا جسمانی طور پر فٹ ہونا بھی لازمی ہے، لہٰذا جو کینڈیڈیٹ انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو جسمانی معائنہ یعنی میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر فٹ امیدوار کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اور یوں کیڈٹس کے سارے سلیکشن پروسیجر مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان سب مراحل کا رزلٹ فائنل میرٹ لسٹ کی صورت میں کالج کی آفیشیل ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا جاتا ہے اور کامیاب امیدواران کو میسج کر کے یا کال کر کے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ کامیاب امیدوار کالجز میں داخلہ ہونے کے بعد کیڈٹ کہلاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے 5 سنہری سال وہیں گزار دیتا ہے جہاں وہ 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک زیر تعلیم رہتا ہے، اور 5 سال مکمل ہونے کے بعد آرم فورس کے کمیشن آفیسر کا ٹیسٹ دیتا ہے۔ ISSB میں کامیاب ہونے کے بعد وہ آرم فورس میں بطور آفیسر شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ ان تمام کالجز کے ماہانہ اخراجات یعنی ٹیوشن فیس، اکاموڈیشن اور میسنگ وغیرہ کالج انتظامیہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ مزید والدین کی رہنمائی کے لیے عرض کرتا چلوں، جب بھی اپنے بچے کے لیے کیڈٹ کالج کا انتخاب کریں تو ضرور اس کالج کی تحقیق کر لیں، کیونکہ کچھ پرائیویٹ کالجز کھل چکے ہیں ایسے جن کا معیار تعلیم حکومت پاکستان اور آرم فورس کے کالج جیسا نہیں ہے۔ البتہ چند پرائیویٹ کالجز ایسے بھی ہیں جن کا معیار تعلیم بہت ہی اچھا ہے۔